بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. عزیز طلباء کرام، آج کا سبق نمبر 60 ہے اور آیت نمبر 16 سورۃ البقرہ۔ اس آیت میں بھی منافقین کی ایک اور قباحت کے اوپر زجر ہے، جو کہ ضلالت گمراہی کو پسند کرنا ہدایت کے بدلے میں، اور ساتھ ساتھ یہ ماقبل کا نتیجہ ہے۔ جو منافقین کی ماقبل میں خباثات کا بیان تھا، اس کا حاصل اور نتیجہ یہ ہے کہ آخر میں اولئک، یہ منافق جو ان صفات والے ہیں، جن میں خداع، دھوکہ پایا جاتا ہے، فساد ہے، استہزاء ہے، کافروں کی معیت ہے، طغیان ہے، تو اس طرح کی صفات والے لوگ جو ہے نا اشترو، جنہوں نے پسند کیا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک تجارت اور ایک کاروبار کیا، تو کیا اس میں انہوں نے کوئی فائدہ حاصل کیا ہے، نفع؟ تو جواب ہوا کہ فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت کامیاب نہیں ہے۔ یہ تجارت تو فائدہ تو دور کی بات ہے، جو اصل راس المال اور جو اصل پیسہ ہے، قیمت ہے، وہ بھی ان کو فائدے میں اور نہیں ملی، بلکہ ان کی تجارت نقصان میں ہے، کامیاب نہیں ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور کبھی بھی یہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اولئک اس میں اشارہ جو ہوتا ہے یہ مع صفات کی طرف لوٹتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ اولئک وہ لوگ جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہے۔ اشترا عرف میں اور لغت میں بذل الثمن و حصول المبیع، یعنی پیسہ خرچ کرنا اور اس کے مقابلے میں مبیع خریدنے کو کہتے ہیں، جس کو مبادلۃ المال بالمال، کیونکہ پیسہ بھی مال ہے اور مبیع بھی مال ہے، تو مال کو مال کے بدلے میں لینا، اس کو اشترا کہا جاتا ہے۔ قانون یہ ہے اشتراک کے اندر کہ جس چیز پر با داخل ہوتا ہے تو وہ با یعنی ثمن پر داخل ہوتا ہے، اور آگے جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ مبیع ہوتا ہے۔ جیسے اشتریت الفرس بدرہم، کہ میں نے گھوڑا خریدا بدرہم کے بدلے میں، تو با جس پر داخل ہے وہ ثمن ہے اور الفرس یہ مبیع ہے۔ تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، الضلالۃ مفعول بھی یہ مبیع اور بالہدیٰ یہ ثمن ہے۔ حالانکہ ضلالت جو کہ گمراہی اور ہدایت، یہ تو کوئی مال نہیں ہے کہ جن کو خرید اور فروخت کی جا سکے، تو کیسے کہا ہے کہ اشتروا، جنہوں نے خریدا ہے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں؟ جواب یہ ہے کہ یہاں اشترا بمعنی استبدلوا کے ہے، یعنی انہوں نے تبدیل کیا ہے الضلالت گمراہی کو بالہدیٰ ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت دے دی اور گمراہی لے لی ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس تو پہلے سے ہدایت موجود نہیں تھی، حتیٰ کہ انہوں نے وہ ہدایت دے دی اور پھر گمراہی لے لی، یہ تو شروع سے ہی گمراہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں ہدایت سے مراد ہدایت فطری ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یا المولود یولد علی فطرت الاسلام، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں فطرت اسلام، فطرت توحید ہوتی ہے، تو ابتدا میں ہدایت تھی، بعد میں وہ ہدایت انہوں نے دے دی اور گمراہی لے لی۔ ایک معنی یہ ہے، یا یہ معنی ہے کہ چونکہ ان کے پاس ہدایت ظاہری موجود تھی، کیونکہ منافق تو یہ کہتا ہے کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے ہیں، تو ظاہری ہدایت ہے، تو بالہدیٰ سے وہ ظاہری ہدایت مراد ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں اشتروا استبدلوا کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اشتروا اختاروا یا کے معنی میں، استحبوا کے معنی میں، انہوں نے پسند کیا ہے الضلالت، کیونکہ استبدال جس چیز کو ایک دوسری چیز کے ساتھ بدل کیا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے، تو وہ پسند ہوتی ہے، تب انسان تبدیل کرتا ہے، تو تبدیل کے ساتھ پسند جو ہے یہ لازم ہے، تو اشتراک کے ساتھ یعنی خرید و فروخت کے ساتھ لازم ہے استبدال، اور استبدال کے ساتھ لازم ہے اختار، معنی پسند کرنا۔ تو اشتروا الضلالۃ کا معنی انہوں نے گمراہی کو پسند کیا ہے ہدایت کے بدلے میں، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب استبدلوا کے معنی میں ہے یا اختاروا کے معنی میں، اشتروا اپنے معنی میں نہیں، تو پھر لفظ اشتراک کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انتہائی قباحت کا ذکر ہے، کہ یہ انتہائی گھٹیا اور قبیح ہے کہ گمراہی ان کو کفر اور بدعت اور رسم رواج اور دنیا پرستی، پیغمبر سے دور ہونا، یہ اتنا پسند ہے، کہ اگر اس میں پیسہ بھی لگے، مال بھی لگے، تب بھی پیسہ لگا کر، اپنا مال لگا کر، اپنا وقت لگا کر یہ اس گمراہی کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں اور خریدتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں
منافقین کی انتہائی شناعت، قباحت، برائی بیان کی ہے کہ اتنے گھٹیا ہے کہ اس کفر، اس شرک اور منافقت کے اوپر پیسہ بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، اس لیے اشتراک کا لفظ استعمال کیا۔ تو مانا ہوگا اولئک الذین، یہ صفات مذکورہ والے جو منافق ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کیا ہے الضلالۃ، گمراہی کو، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں۔ ضلالت کا کیا مصداق ہے؟ تو الضلالت سے مراد یہاں پر یہ ماقبل میں جو منافقین کی صفات ہے وہ مراد ہے کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون اللہ، تو یہ خدا، دھوکہ دینا، یہ ضلالت ہے، اس کو انہوں نے پسند کیا ہے۔ اسی طرح فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، منا منافقت ہے، تو ضلالت سے مراد منافقت ہے۔ اسی طرح یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں، تو یکذبون جو کذب ہے یہ بھی ضلالت ہے۔ اور فساد، الا انہم المفسدون، فساد کرتے ہیں، یہ بھی ضلالت ہے۔ اور صحابہ کو سفہاء، بیوقوف کہتے ہیں، یہ بھی ضلالت۔ اور اسی طرح انا معکم، کافروں کی معیت، ان کا ساتھ دینا کفر عقیدے میں، انما نحن مستہزئون، مومن کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنا، اور طغیان، سرکشی، کفر، بدعات، یہ تمام کی تمام جو ہے یہ مراد ہے۔ تو اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو پسند کیا، گمراہی کو، خدا، دھوکہ، فساد، استہزاء، بالہدا، ہدایت کے بدلے میں، جو کہ مومنین کے پاس ہوتی ہے، اللہ رسول کی ہدایت۔ فما ربحت تجارتہم، یہ سوال ہے کہ کیا یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے، منافقوں کی جو حالت ہے اس کو تشبیہ دی ہے ایک کاروباری لوگوں کے ساتھ، تجارت کے ساتھ۔ جیسے کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، لاکھ روپے، اس میں پھر منافع کماتا ہے، تو کبھی کامیاب، کبھی ناکام، اور کبھی راس المال بھی فوت ہو جاتا ہے۔ تو منافقین نے یہاں پر کیا اس تجارت میں فائدہ حاصل کیا ہے یا نہیں؟ تو سوال پر جواب یہ ہے فما ربحت تجارتہم، یعنی کامیاب نہ ہوئی ان کی یہ تجارت۔ معنی یہ کہ فائدہ بھی نہ ہوا، اور جو راس المال ہے وہ بھی ان کو نہ ملا۔ وما کانوا مہتدین، اور کبھی بھی یہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ مہتدین اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور کانوا مضارع اس پر داخل ہے، تو استمرار کا فائدہ دیتا ہے کہ نہ فائدہ حاصل کیا اور نہ راس المال ملا، بلکہ بالکل تباہ و برباد ہوئے۔ منافقین کی یہ تجارت بالکل ناکام رہی، معنی ان کو ہدایت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتے۔